بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیع علی مدد۔ ولسر نیوز سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ چلتے ہیں نیوز کی جانب۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے رمضان المبارک میں حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 75 سال سے ریاست اور عوام مظلومیت کی تصویر بنتی رہی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ آئین و قانون کی بالادستی اور نفاذ کے مقابل کسی اقدام کی تائید پاکستان کو مشکلات کے دلدل میں دھکیل دے گا۔ 75 سالہ تاریخ پاکستان گواہ ہے کہ حکومت اور عوام مظلومیت کی تصویر بنے رہے اور منفعت پرداز اسے منزل مراد سے دور کرتے رہے۔ معیشت کی ڈولتی کشتی کو سہارا دینا تمام مقتدر قوتوں کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی خلفشار کا دن بدن بڑھنا ارباب بسط و کشاد کی معاملہ فہمی کا پول کھول رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں مادیت پرستی ترک کر کے خود کو الہی احکام کا پابند بنایا جائے۔ ماہ مبارک سیام رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا پیغام لے کر آیا ہے جو رب کائنات کی خاص عطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ شوبانیہ میں فضائل رمضان بیان فرماتے ہیں: رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، اس کے دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں، اس ماہ میں سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور قرآن کا موسم رمضان المبارک ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں یوم پاکستان اور ماہ رمضان الکریم کے آغاز پر تقریب سعید سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ سید حسین مقدسی نے باور کرایا کہ پاکستان کو قائد اعظم کے وضع کردہ اصولوں، اتحاد، تنظیم اور یقین و محکم پر استوار کر کے ہی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ کشور پاک کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی امنگوں کے مطابق فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے حقوق کی برابر کی سطح پر ادائیگی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے وضع کردہ اصولوں ولا و وضع، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کی عملی پیروی کرتے ہوئے دینی حقوق کے حصول، وطن عزیز پاکستان کے دفاع اور استحکام کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان کی مضبوطی کے لیے قرارداد پاکستان کی روح پر عمل کرتے ہوئے تمام مکاتب، صوبوں اور قومیتوں کو برابری کی سطح پر حکومت کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ گزشتہ روز بھی دہشت گردوں کی جنوبی وزیرستان کے علاقے میں انگور اڈہ میں سیکورٹی فورسز پر فائرنگ سے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی سمیت جوان کی شہادت اور ڈیرہ اسماعیل خان کھوٹی کے مقام پر دہشت گرد حملہ افسوسناک ہے۔ وطن کی مٹی اور پوری قوم ان عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ملک بھر میں دہشت گردی کی اٹھنے والی یہ نئی لہر ملک کے سول عسکری قیادتوں سے مکمل طور پر ایک صفحے پر ہونے کی متقاضی ہے۔ آج یوم پاکستان کے موقع پر اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے مکار دشمن کو قوم کے سیسہ پلائی دیوار بننے کا ٹھوس پیغام مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج یوم پاکستان ایسی موقع پر منا رہے ہیں جب ملک بدترین سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے۔ ہمارا ازلی مکار دشمن بھارت اس سیاسی عدم استحکام سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کی سلامتی پر اوچھا وار کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ اس تناظر میں آج یوم پاکستان پہلے سے بھی زیادہ جوش و جذبے سے منانے کی ضرورت ہے اور موجودہ صورتحال ہماری قومی سیاسی قیادتوں سے ملک کی سلامتی کو درپیش چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے ذاتی سیاسی اختلافات اور مفادات فراموش کر کے قومی یکجہتی کی فضا ہموار کرنے کی متقاضی ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ ایران اور سعودیہ کی قربت سے عالمی شیاطین کی سازشیں ناکام کرنے میں مدد ملے گی۔ انہدام جنت البقیع کے 100 سال پورا ہونے پر اس سال 8 شوال مزید جوش ایمانی سے منایا جائے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات کی بحالی خوشائن اور مظلومین کے لیے باعث اطمینان ہے۔ مزارات مقدسہ کی بحالی کو اولین ترجیح بنایا جائے۔ دونوں طرف سے تعلقات میں عالمی شیاطین کی مکروہ سازشوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ مسلم امہ کی تعلقات کی بنیاد مفادات کے بجائے دین اسلام کی سربلندی ہونا چاہیے۔ آغا مقدسی نے کہا کہ شاعر اسلام کی عزت و توقیر اور جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر اور عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے عالمی تحریک کے مؤسس آقا موسوی ہیں، جن کی جدوجہد سے یہ مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر ہوا۔ انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اہلیہ مرحومہ مادر ملت جعفریہ کی 14ویں برسی کے موقع پر مجلس تحریم سے خطاب کرتے ہوئے مادر ملت جعفریہ کی گراں قدر دینی اور قومی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ انہدام جنت البقیع کے سانحے کے 100 سال پورے ہونے پر اس مرتبہ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع زیادہ جوش ایمانی سے منایا جائے گا۔ در بطول جلنے اور بقیع کی مسماری کے گھاؤ کبھی نہیں بھر سکتے۔
30 अप्रैल लंदन में सऊदी एम्बेसी के सामने जन्नत उल बकी की मसमारी के खिलाफ मातमी एहतजाज होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीके निफाज फ़िक़े जाफरिया यूरोप के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर एस.ज़ेड नकवी ने कहा है कि दर बतूल जलने और जन्नत उल बकी की मिसमारी के घाव आशिकाने रिसालत के दिलों से कभी नहीं भर सकते। कायद मिल्लत जाफरिया आकाए सैयद हामिद अली शाह मूसवी के फरमान के मुताबिक जन्नत उल बकी की तामीर तक चैन से नहीं बैठेंगे। 30 अप्रैल 2023 को सऊदी एम्बेसी लंदन के सामने फ़क़ीदुल मिसाल मातमी एहतजाज किया जाएगा। तहरीके निफाज फ़िक़े जाफरिया के सरबराह अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी की काल पर जन्नत उल बकी की मिसमारी के 100 साल मुकम्मल होने पर पूरे यूरोप में मातमी एहतजाजी प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर एस.ज़ेड नकवी ने बरतानिया की मातमी तंजीमों के सालारों और जिम्मेदारान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में किया। डॉक्टर नकवी ने कहा कि सऊदी फरमारवाओं से आशिकाने रिसालत व अहले बैत मुसलसल मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि तंग नजरी और शिद्दत पसंदी के बदतरीन मुजाहरे की सूरत मिसमार किए गए जन्नत उल बकी के मज़ारात की सरे नो तामीर की जाए। उनका कहना था कि सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात खुशाइन, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे के ममालिक में सफीरों का तयन भी नहीं किया, लिहाजा जन्नत उल बकी के तामीर के मुआहदे की बातें कबल अज वक्त हैं। तमाम हुब्बारान जन्नत उल बकी 8 शव्वाल इन्हदाम जन्नत उल बकी की मुनासबत से मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करें। उन्होंने कहा कि जन्नत उल बकी की तामीर हर आशिक रसूल व अहले बैत व सहाबा के दिल की हसरत है। मज़ारात की तामीर के बाद भी 8 शव्वाल को शिद्दत पसंदी की हौलनाकी के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब वारिस खून हुसैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे तो हजरत ज़हरा का वीरान घर आबाद हो जाने के बावजूद हर रज़ादार अपने मौला को करबला का पुरसा देगा। जब महशर के मैदान में खातून जन्नत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हुक्मरानी होगी, वहाँ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस बपा होगी। ऐसे ही जन्नत उल बकी का दर्द भी महशर तक अज़ादारों को तड़पाता रहेगा। डॉक्टर एस.ज़ेड नकवी ने आशिकाने रिसालत और बिला तफरीक तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंदी के मुखालिफिन और अमन की हामी कुव्वतों से अपील की कि तहरीक निफाज फ़िक़े जाफरिया की काल पर दुनिया भर में 8 शव्वाल को इन्हदाम जन्नत उल बकी के खिलाफ मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करें। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल नजफी की अहलिया मरहूमा की 14वीं बरसी मजालिस अज़ाव पुरसादारी की मजालिस का इनकाद मरकजी मजलिस हेडक्वार्टर अली मस्जिद में मुनक़िद हुई। सरबराह TNFJ अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी का मादर मिल्लत जाफरिया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की अहलिया मरहूमा मादर मिल्लत जाफरिया की 14वीं बरसी पर मुल्क भर में बुलंदी दर्जात की मजालिस और कुरान और फातिह खानी की महफिल मुनक्किद की गईं। इस मुनासबत से मरकजी मजलिस और पुरसादारी हेडक्वार्टर मकतब तशय्युअ अली मस्जिद रावलपिंडी में मुनक्किद की गई। मजलिस बरसी से तहरीक निफाज फ़िक़े जाफरिया के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने मादर मिल्लत जाफरिया की गिरां कदर दीनी और कौमी खिदमात को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मादर मिल्लत जाफरिया के किरदार का फैज़ान मिल्लत तशय्युअ पर हमेशा साया फ़िग़न रहेगा। आगा मुक़द्दसी ने कहा कि मादर मिल्लत जाफरिया ने रहबर तशय्युअ आकाए मूसवी की रफ़ाक़त का हक अदा किया और कौमियत के हर कड़े मरहले पर इस्तकामत, अज़म और बेलोस एसार का मुज़ाहरा किया। अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी ने कहा कि किरदार मादर मिल्लत जाफरिया दुख्तरान मिल्लत के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। उन्होंने कहा कि मादर मिल्लत की कौमी अहदाफ के हसूल की अजीम जद्दोजहद हुसैनी महाज एजिटेशन के दौरान शबाना रोज़ खिदमात जलीलिया इसार और कुर्बानी का रोशन बाब है। मरहूमा ज़ौजाए आका मूसवी की दीनी दरसगाह जामिअतुल मोमिनीन के तुलाब दीनिया के लिए मादराना और मुशफ़क़ाना किरदार खिदमत गुजारी की मुनफरिद तमसील हैं। मादर मिल्लत जाफरी के आगोश से पाले आज दीनी खिदमात में मसरूफ़ अमल हैं। मादर मिल्लत फ़कत आका मूसवी की शरीक हयात ही नहीं बल्कि अहदाफ़ कुदसिया और ज़ौद व तक़वा में मावन खुसूसी भी थीं। इस मौका पर मंजूर करदा करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रमज़ान के मुबारक महीने में मुनकरात से इज्तनाब और मारूफ़ात की तरकीब देकर शरई ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो। करारदाद में मादर मिल्लत की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी खिदमात को फरामोश न करने का अहद किया गया। मजलिस में शेख वसीम अब्बास और शेख अकील अब्बास ने मनकबत और मरसिया ख्वानी की। इख्तिताम मजलिस मरकज़ी मातमी हैदरी दायरा आलमी शोहरत याफ्ता चकवाल पार्टी अरूज मातम ने नवा ख्वानी और मातमदारी की। पुरसादारी में शहर भर से अज़ादारों ने शिरकत की और मादर मिल्लत जाफरिया के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मजलिस अज़ाम में बड़ी तादाद में अज़ादारों मातमियों ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने 8 शवाल को मातमी एहतजाज की तैयारियां जारी। TNFJ अमरीका ने मुतालबा किया है कि ईरान और सऊदी अरेबिया तजारत और सफारत की बहाली का आगाज तामीर जन्नत उल बकी से करें।
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نارتھ امریکہ کے عہدیداران اور کارکنان نے جنت البقیع کی مسماری کے 100 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے سامنے ماتمی احتجاج کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نارتھ امریکہ کے صدر سید قرار حیدر نقوی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اس عہد کا اظہار کیا کہ جب تک جنت البقیع اور جنت المعلی کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو جاتی اپنی جدوجہد میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ 30 اپریل اقوام متحدہ اور عالمی امن کے ٹھیکیداروں کے سامنے انسانیت کے محسنوں کی ناقدری کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ قرار نقوی نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات کی بحالی اگر صرف تجارت اور سفارت کی بحالی تک محدود رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایران سعودی عرب تجارت اور سفارت بحالی کا آغاز جنت البقیع کی تعمیر سے کریں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمان کے مطابق عالم اسلام اس وقت تک مسائل کے گرداب سے نہیں نکل سکتا جب تک جنت البقیع اور جنت المعلی سمیت سرزمین حجاز پر موجود مشاہیر اسلام کی نشانیوں کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو جاتی۔ سید قرار نقوی نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ جنت البقیع کا کیس اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنماؤں ملک سلمان حیدری، چودھری عباس، زین حیدر جعفری، سید نقاش نقوی، عامر کاظمی، حیدر علی طارق پر مشتمل کمیٹی نے مختلف اسٹیٹس کے اسلامک سینٹرز میں 30 اپریل کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے میٹنگز کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی جانب سے قائم کردہ یوم انہدام جنت البقیع کے بین الاقوامی پروگرامز کے لیے قائم کردہ کمیٹی کے آرگنائزر سید طبیان زیدی کو بھی ٹیلی فون پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ امریکہ کے عہدیداران نے پیش رفت سے آگاہ کر دیا ہے۔ ملک بھر میں جشن نوروز عالم افروز روایتی و مذہبی جذبے سے منایا گیا۔ نوروز وہ دن ہے جب کائنات کی ابتدا ہوئی۔ ابتدائے آفرینش کی یادگار نوروز کے پروگراموں کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ جشن نوروز کے موقع پر 21 مارچ بروز منگل کو ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں پاکستان کی سلامتی و استحکام اور عساکر پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ مرکزی امام بارگاہ قصر ختیجۃ الکبریٰ ترلئی کلاں میں جشن نوروز کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل TNFJ علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے حکومت پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل پلان پر عمل کر کے ممنوعہ کالعدم گروپوں کو کام کرنے سے روکا جائے جو کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اور سیاستدان حصول اقتدار اور بقائے اقتدار میں مگن ہیں، انہیں عوام سے سروکار نہیں۔ علامہ بشارت امامی نے کہا کہ معصومین کے ارشادات سے ثابت ہے کہ نوروز آل محمد کا دن ہے۔ نوروز کے ان گنت فضائل اور مناقب ہیں، لیکن اس کی اہمیت میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب 10 ہجری 18 ذی الحج کو ختمی مرتبت نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے اجتماع میں بعد از حمد و ثنا خدائے ذوالجلال عظیم خطبہ دیا جو مکمل ضابطہ حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ آپ نے اس موقع پر آیا بلغ پر عمل کر کے حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے ولایت علی کا اعلان کیا اور خداوند عالم نے آپ کو تکمیل دین کی عظیم سند سے نوازا۔ علامہ امامی نے واضح کیا کہ جشن نوروز کے پرنور موقع پر عبادتوں، دعاؤں اور محافل میں شکرانے کے نوافل ادا کر کے عدل و انصاف سے فروغ اور اس مسیح کے جلد ظہور کی دعاؤں کا بابرکت دن ہے جس کی پوری دنیا منتظر ہے۔ وطن عزیز دشمنوں کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے اور اس کا مداوع قائم آل محمد کے ظہور سے ہی ہوگا اور مظلوم اقوام و عالم اسلام فتح مند ہوں گے۔ امام بارگاہ زین الاعضاء میں جشن نوروز سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ نوروز ایسا تہوار ہے جو لوگوں کے درمیان قومی یکجہتی، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ موجودہ دور میں جتنی زیادہ ضرورت اخوت، بھائی چارے اور آپس کے اتحاد کی ہے اتنی کسی دوسرے شے کی نہیں۔ نوروز خداوند عالم کے عہد و پیمان کا دن ہے جب دنیا میں عدل و انصاف کا قیام اور ظلم و بربریت کا انہدام ہوگا۔ حیات طلبہ اسلامیہ پاکستان کے زیر اہتمام عزا خانہ معصوم راولپنڈی میں مفتی باسم عباس ظاہری نے خطاب کیا۔ قصر زینب پیر گروٹی دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی، قصر شبیر ڈھوک سیدہ حیدریہ مسجد امام بارگاہ قصر امام موسیٰ کاظم جشن نوروز کی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ دریا اسنا، پشاور، پاڑا چنار، کوہاٹ، ہنگو، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، جہلم، ملتان، ڈیرہ غازی خان، کراچی، لاڑکانہ، خیرپور، کوئٹہ، گلگت و بلتستان، سکردو، باغ، مظفر آباد میں بھی جشن نوروز کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے نوروز کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے باور کرایا کہ زندہ اقوام اپنے مشاہیر اور ان کی یادگاروں کو زندہ رکھتی ہیں۔ نوروز یعنی وہ دن ہے جب کائنات کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار
اظہار کیا کہ اسلام کو مظلومیت کے ساتھ سرفراز کرنے والی ذوات قدسیہ کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم مظلومین کی حمایت اور ظالمین سے عملی بیزاری کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی بڑی ہمشیرہ سید رمضان حسین شاہ کی اہلیہ انتقال کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ TNFJ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی اقتداء میں ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان بیگا سیدہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں سنی شیعہ اکابرین علماء کرام، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان اور ذیلی شعبہ جات کے مرکزی عہدیداران سمیت مذہبی، سیاسی، سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ TNFJ کے مرکزی و صوبائی عہدیداران، ذیلی شعبہ جات کے سربراہان اور تمام اکادب کے اکابرین نے علامہ سید حسین مقدسی سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ مختار فورس پاکستان کے چیئرمین چودھری مشتاق حسین کی ہمشیرہ انتقال کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مقامی قبرستان پنڈ ہپتال چکری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ محسن حمدانی، سید بو علی مہدی، راجہ ذوالفقار، MH جعفری، ابو ذیشان نقوی کے علاوہ سنی شیعہ اکابرین سمیت مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے چودھری مشتاق حسین کی ہمشیرہ کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے نیوز سیگمنٹ تیز تیز کی جانب۔ نمائندہ ولسر نیوز ناروال عمران عارف کے مطابق سالانہ مجلس اعضاء المصائب زیر اہتمام ماتمی سنگت سرکار قائم آل محمد مرکزی امام بارگاہ گلستان زہرا محلہ خواجوان ناروال میں منعقد ہوئی۔ مجلس اعضاء سے ذاکر ملک علی عباس علوی، علامہ محمد تقی مہدوی کم ایران، ذاکر سید عمران حیدر کاظمی بورے والا، ذاکر بشیر حسین سالک، ذاکر یاسر غفار کوثر راولپنڈی، علامہ حسین حمدانی اور دیگر نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی۔ علاقے بھر سے مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر ولسر پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔